بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن ہے۔ اس میں آج ہمارا سلسلہ ہے سوال و جوابات کا۔ آج ہمیں جو سوال ملا ہے یہ شافر عثمان صاحب کا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہر طرح کی جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے شافر عثمان، سوتی یا اونی جرابوں پر تو ہرگز مسح جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے چمڑے کا موزہ ہو یا کم از کم اس کا تلوہ جو ہے وہ چمڑے کا ہو اور اوپر سے کسی اور موٹی چیز کا بنا ہوا ہو، تب بھی اس کے اوپر مسح ہو جائے گا۔ اور اس کا سائز کم از کم اتنا ہو کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جائے، ٹخنے اس میں چھپ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر ٹخنے تک پہنچ جائے یا ٹخنے سے ذرا نیچے رہ جائے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ موزوں کے اوپر مسح کرنے کے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ہر موزے کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ مسح موزے کی پیٹھ پر کیا جائے، نہ کہ پاؤں کے نیچے کی طرف یا ایڑی والی سائڈ پہ۔ اس کے علاوہ مسح میں کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو 3 بار مسح کرنا ضروری ہے، بلکہ جیسے سر کا مسح 1 بار کیا جاتا ہے، اسی طرح موزے کے اوپر بھی 1 بار مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ دوبارہ وضو کریں گے تو اس کے ساتھ آپ دوبارہ مسح بھی کریں گے، اور مدت پوری ہو جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہوتا ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ انسان پورا وضو کر لے، اگر کوئی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہے تو پورا وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور مسح کی مدت جو ہے وہ مقیم آدمی کے لیے 1 دن رات ہے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یعنی اگر فجر کے وقت آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا تو اس کے بعد جب پہلی دفعہ آپ کا وضو ٹوٹے گا تو وہاں سے موزے کے اوپر مسح کا ٹائم شروع ہوگا۔ یعنی اگر ظہر کے وقت وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وضو کریں گے اور موزے کے اوپر مسح کر لیں گے، اب آپ اگلے آنے والے دن کی ظہر تک اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور جو مسافر ہوگا اس کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی مدت ہے کہ وہ اس کے اوپر مسح کرتا رہے۔ اور موزے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ ایک ہی اتارا ہو، اور اسی طرح اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تب بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ ہاتھ گیلا کر کے آپ نے پاؤں کی انگلیوں والی طرف سے شروع کرنا ہے مسح کرنا، اور ہاتھ اپنا پھیرتے ہوئے اوپر پنڈلی تک لے جانا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے موزوں کے اوپر مسح کرنے کا۔ یہ وہ موزے ہیں جو چمڑے سے بنے ہوئے ہوں گے، سوتی یا اونی جرابوں کے اوپر مسح جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ تو ہمارے اس چینل کے اوپر جاری ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے وظائف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی جائز مقصد کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو آپ وہ بھی کمنٹ میں لکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مجرب وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔